اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور جسمانی اعضاء درست دے کر ہمیں انمول نعمتوں سے سرفراز کر دیا ہے۔ آنکھیں، ناک، کان، زبان اور جلد ان حواس خمسہ کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ جن حواس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ آنکھ جس سے ہم دیکھتے ہیں قوت باصرہ کہتے ہیں، اس سے ہمیں تقریباً 83% یعنی 83% نالج حاصل ہوتا ہے۔ کان جسے قوت سامہ کہتے ہیں، جسے سننے کی صلاحیت ہے، پروان چڑھتی ہے، اس سے ہمیں 11% علم حاصل ہوتا ہے۔ جلد اسکن ٹچنگ سے ہمیں تقریباً 3.50 یعنی 3.5% علم حاصل ہوتا ہے۔ ناک کے ذریعے جسے اسپیلنگ کہیں گے، قوت شامہ کہتے ہیں جسے، اس سے ہمیں تقریباً 1.50 یعنی 1.5% علم حاصل ہوتا ہے۔ زبان قوت ذائقہ ٹیسٹنگ سے ہمیں تقریباً 1% علم حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان حواس خمسہ کے ذریعے ہم 100% علم حاصل کر کے دنیا میں کمال حاصل کر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھیں بنائی جن کی پتلیوں میں لاکھوں بلب روشنی کے لیے لگا دیے۔ ان میں کچھ بلب ایسے ہیں جن سے رنگ کا پتہ چلتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے دوری کا پتہ چلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے سائز کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بلب بجھ جائے تو کالے گورے، دوری، نزدیکی اور موٹے پتلے ہونے کا علم ختم ہو جائے اور تمام چیزیں ایک جیسی نظر آنے لگے۔ آنکھ کے اندر اتنے سارے بلب کا روشن کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت آنکھ ہے۔ یہ نعمت جہاں بہت قیمتی ہے وہیں بڑی نازک بھی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا کتنا اچھا انتظام فرمایا کہ اگر آنکھ کی طرف کوئی چھوٹی سی چیز بھی آئے تو اللہ نے ایسی پلکوں کو بنایا ہے جو فوراً بند ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بڑی چیز آنکھ کی طرف آئے تو آنکھ کے چاروں طرف ابھری ہوئی مضبوط ہڈی بنا دی ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے۔ آنکھ سے ہم ہر قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہماری آنکھیں صرف اجالے میں دیکھ سکتی ہے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے الو کو ایسی آنکھیں دی ہے جس سے وہ اندھیرے میں اتنی ہی اچھی طرح دیکھتا ہے جیسا کہ ہم اجالے میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ اجالے میں بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ہمیں اجالے میں دیکھنے کی طاقت دی اور الو جیسے کئی مخلوق کو اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے پر ناک بنائی، اس سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے اور چہرہ خوبصورت و خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس میں اللہ نے 2 نتنے بنائے، ان میں قوت حاسہ اور شامہ محسوس کرنے اور سونگھنے کی طاقت رکھ دی، جس سے ناک کھانے پینے کی چیزوں کی بو سونگھ کر فوراً کیفیت کا پتہ لگا لیتی ہے۔ یہی ناک تازہ ہوا کو بھی سونگھتی ہے جو دل کی غذا ہے، جس سے اندرون کی حرارت برقرار رہتی ہے۔ غور تو کرو یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اس نظام کے بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان سانس کے ذریعے صاف ستھری تازہ ہوا کو کھینچنے اور گندی ہوا کو باہر نکالنے کا نظام بنا دیا۔ مگر اللہ کی قدرت و حکمت کا کمال دیکھیے کہ اس نے فضا میں موجود گرد و غبار سے بچنے کے لیے ناک کے اندر بال اور چکنا مادہ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے جراثیمی مادے اندر تک نہیں جاتے۔ اس طرح انسان ناک اور پھیپھڑوں کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے معمولی سی چیزوں کے ذریعے انسان کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
ہماری آنکھوں کی طرح ہمارے کانوں کو بھی باکمال بنایا ہے، اور کان کے اندر ایک پردہ بنایا جو آواز سے جمع کرتا ہے، اور آواز کان کے اندر سے ہوتی ہوئی آخرکار دماغ میں سنائی دینے کی جگہ تک پہنچتی ہے، اور یہی سے آواز سننے کے قابل ہوتی ہے اور بالکل صاف سنائی دیتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی گڑگڑاہٹ اور سنسناہٹ نہیں ہوتی، لہٰذا آواز کا کسی رکاوٹ کے بغیر صاف صاف سنائی دینا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے جس کو زبان کہتے ہیں۔ اس کو ایسا حساس بنایا کہ ایک بال بھی اگر زبان پر آ جائے تو زبان فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ اس میں اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے، نیز اس میں قوت ذائقہ رکھی کہ انسان موافق و مناسب چیزوں کو استعمال کرے اور خراب و بدمزہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لذت کی وجہ سے کھانا مزے لے کر کھایا جاتا ہے۔ ادبا نے لکھا ہے کہ جو کھانا مزے لے کر کھایا جائے وہ خوب ہضم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو طبیعت قبول کرتی ہے۔ غور تو کیجئے کہ زبان کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی ساری صلاحیتیں کس نے رکھی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ زبان میں 3000 کھانے ہیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے بولنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور زبان ہی سے ہم کسی چیز کا مزہ بھی لیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں بہت سے چھوٹے چھوٹے کھانے بنائے ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمیں ہر چیز کا مزہ دیتے ہیں۔ اگر میٹھا کھائے تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز میٹھی ہے، نمکین کھائے تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز نمکین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان باریک کھانوں کو بند کر دے تو میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین سب برابر ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے کہ جس نے ہر چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان جیسی چیز کو بہترین آلہ بنایا۔ جلد اسکن، جس سے ہم چھو کر ٹھنڈے، گرم، نرم، سخت، کھردرے پن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جن کی بینائی نہیں ہوتی وہ قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت سے علم حاصل کر کے دنیا میں کمال حاصل کرتے ہیں۔